آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ مضمون کی جو آخری آیت بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر یہ منافقت کا روگ اترا ہوا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اس منافقت کے روگ کی وجہ سے یا منافقت کا یہ روگ مرتے دم تک ان کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ یہ منافقت ان کے رگ و ریشے میں اتر گئی ہے۔ جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اس طرح منافقت ان کے رگوں کے اندر دوڑ رہی ہے۔ یہ ہر جگہ پہ ہر مقام پر منافقت کا کردار ہی ادا کریں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی شیشے کے اندر کوئی گرم چیز ڈالی جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تقطع قلوبہم، اس منافقت نے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، قطع کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات، آپ کے جسم کے ویسے سارے اعضاء بہت اچھے ہیں، قیمتی ہیں، اہم ہیں۔ کوئی ایک عضو بھی اپنے جسم سے جدا کر کے دیکھیں تو شخصیت میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ آپ کی ایک آنکھ نہ ہو، آپ کا ایک کان نہ ہو، آپ کا ایک ہاتھ نہ ہو، لیکن ان تمام اعضاء سے محرومی کی صورت میں انسان متاثر تو ہوتا ہے، لیکن اگر دل آپ کا ٹوٹا ہوا ہے تو انسان ہی نہیں رہتا۔ دل کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کون سالم دل لے کر ہمارے پاس آئے۔ دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور دل ٹوٹ جاتے ہیں تو بالکل ان کا یہی حال ہوتا ہے جس طرح ٹوٹے ہوئے برتن کا حال ہوتا ہے، ادھر سے آپ ڈالیں ادھر سے نکل گیا۔ ہدایت ایک طرف سے آتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل ہے۔ سالم دل یہ ہے وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، ہدایت کو جذب کرتا ہے، اپنی سیرت و کردار میں اس ہدایت کو اتارتا ہے، اور پھر وہ ہدایت اس کے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ قلب سلیم ہے۔ لیکن یہ منافقت ایک ایسی چیز ہے جب یہ کسی دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ گرم ترین پانی شیشے کے گلاس کے اندر آپ ڈال لیں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے۔ منافقت جب کسی دل کے اندر تقطع قلوبہم، قطع قطع کر کے رکھ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے دل، انسان کی کوئی چیز صحیح سالم نہیں رہتی۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد، واللہ علیم حکیم، جی آپ کا دل کیسا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، زمانے کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون سلامت دل رکھتا ہے اور کون سلامت دل نہیں رکھتا۔ واللہ علیم، اللہ کو اس بات کی خبر ہے، لیکن پھر بھی وہ فیصلے اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ منافق کو منافق جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے، کافر کو کافر جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے۔ شاید کسی سٹیج پر اس کو سمجھ آ جائے اور میرے دروازے پر آ جائے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک اگر دنیا کو میں نے دھوکہ دے دیا ہے تو میں خدا کو بھی دھوکہ دے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا دل سالم ہے، کون سا دل ہے جو منافقت کے روگ سے آلودہ ہے، اور کون سا دل ہے جو مومن مسلمان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ یہ اس سلسلہ مضمون کی آخری آیت تھی۔ اس کے بعد ایک نئی تقریر شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کا کل سے مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس سلسلے کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے کہ ایک آیت چلو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں، یہ سمندر ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کو جو بات سنا کریں خود غور کیا کریں، جو خود آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا کہ آج کا سبق جو میں نے سنا ہے اس کے لیے میرے لیے کیا پیغام ہے۔
اس کو خود اپنے لیے پیغام تلاش کیا کریں. یہاں تو کچھ اشارے بیان کیے جا سکتے ہیں، اس پورے کے پورے سمندر کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے. اللہم صلی علی سید